بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں فخر یاد گوندل۔ سب سے پہلے تو آج بات کرنا چاہوں گا الیکشن کمیشن پہ کہ آج ایک درخواست لگی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کہ ان کو مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں، لیکن ان کے خلاف 6 درخواستیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں دے دی گئی کہ ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں۔ اور اس میں سب سے بڑا جو پہلے نمبر پہ جس کا نام آ رہا ہے وہ ہے اکبر ایس بابر۔ وہی ٹاؤٹ فیصلہ ساز کم از کم کھلاڑی تو تبدیل کر لیا کرے کہ یہ لگے کہ کوئی واقعی جینون بندہ ہے جو درخواست لے کے آیا ہے۔ اکبر ایس بابر کا اس سے کیا مطلب ہے؟ سنی اتحاد کونسل کو نہ ہی وہ حکومت کا حصہ ہے، نہ ہی اس نے الیکشن لڑا، نہ اس کو کوئی ووٹ پڑا، نہ ہی وہ کوئی عوامی نمائندہ ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی عوامی عہدہ ہے، اور نہ ہی کسی چیز میں وہ شامل نہیں ہے۔ وہ صرف ٹاؤٹ پہلے آیا پی ٹی آئی کے خلاف، آیا نہیں لایا گیا۔ قاضی صاحب کا بہت چیتا اور پیارا جنہوں نے اس کی درخواست قبول کی اور پی ٹی آئی سے اس کا سیمپل بلہ چھین لیا گیا، اور اب مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار جیتے تھے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ لسٹ نہ بھی دی ہو تو بعد میں بھی دے دی جائے تو سیٹوں کے حساب سے ان کو مخصوص نشستیں الاٹ کی جاتی ہیں، اور یہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق تو مخصوص نشستیں بنتی ہیں، لیکن جتنا یہ ننگا ہو چکا ہے ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج 5 رکنی بینچ وہ سماعت کر رہا تھا اور کل تک وہ ملتوی کر دی گئی ہے، تو یہ تو وہ فیصلہ کریں گے، کل فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد اس پہ بات کریں گے، لیکن حد یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اس پارٹی کی نشستیں بنتی ہیں۔ یہ 6 درخواستوں کو سنا کیوں جا رہا ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں نہیں الاٹ کی جائیں؟ سبحان اللہ! آپ نے جو ہے 47 کی جیتے ہوئے ممبر اور حکومت، 45 پہ تو یہ سارے ہارے ہوئے تھے، 47 کی جو فارم کی حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ جن کو اصل مینڈیٹ دیا گیا ہے ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں۔ تو دوسرا بات کرنی تھی، کچھ لوگ جو پی ٹی آئی سے منتخب ہوئے تھے ان کو فارم 47 ایشو بھی کر دیے گئے تھے، ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ ایک کو کہا گیا کہ پہلے پریشر ڈالا گیا، پھر 50 کروڑ کی آفر کی گئی، پھر اس کو کہا گیا تمہارے کاروبار تباہ کر دیں گے، اس کو دھمکیاں دی گئی، بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک جو ہے وہ لودھرا سے ایک ایسی مثال سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک جو جیتا ہوا امیدوار تھا جو کہ فارم 47 بھی دے دیا گیا تھا، اور اس کو اسمبلی کا کارڈ جو ہوتا ہے وہ بھی ایشو ہو چکا تھا۔ اس کے مطابق جو اسمبلی میں ایک کارڈ دیا جاتا ہے جو بنتا ہے وہ بھی ایشو ہو چکا تھا، لیکن اس پہ دوبارہ گنتی کی گئی اور ان کو ہرایا گیا اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کو جتایا گیا۔ اور میں حیران ہوں ایسے کینڈیڈیٹس پہ جو ہارے ہوئے ہیں اور اس کو اپنی جیت سمجھ رہے ہیں۔ یہ فارم 47 والے ہیں، وہ یہ شکست تسلیم کی ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہے۔ کم از کم ہمت تو ان میں ہے کہ اخلاقی طور پہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی ہے، اتنا تو وہ جگرا رکھتے ہیں، اور عوامی نمائندے کو اتنا رکھنا بھی چاہیے۔ اگر اور پاکستانیوں ڈٹے رہو ایسے ہی جیسے ڈٹے ہوئے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد عمران خان صاحب کی ضمانتیں بھی ہیں، ان کی بھی سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ باہر ہوں گے، عوام کے بیچ میں ہوں گے۔ اور یہ فارم 47 والے جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ چاروں صوبوں میں اور وفاق میں فارم 47 والے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ فارم 45 کے مطابق تو ان کے پاس 15-17 سیٹیں ہیں ساری۔ اور ایم کیو ایم میں حساب لگائیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر ہماری ان کے ساتھ کوئی ڈیل وغیرہ طے ہوئی تو پھر ہم حکومت میں بیٹھیں گے، ورنہ ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، پھر ہماری کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ او بھائی، کون سی کمیٹی تمہاری؟ ایک سیٹ ہے تمہاری، تمہیں جنہوں نے جتوایا ہے نا وہ تمہیں بٹھانا بھی جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیسے بٹھوانا ہے۔ تم لوگوں کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے، یہ اب عوام کو نہیں بتایا کرو، عوام کو سارا پتہ چل چکا ہے۔ آپ جو بانسری پہ ناچ رہے ہو نا،
ان کو سب پتہ ہے کہ کن ان کو کس طرح بٹھانا ہے اور کب بٹھانا ہے اور کہاں بٹھانا ہے۔ تو میں ان کو سلام کرتا ہوں جو عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ممبران جنہوں نے اپنی ہار تسلیم کی ہے، اور پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے بی سی ٹیم کو، جو کہ انڈر 19 بھی نہیں، انڈر 16 ٹیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے الیکشن لڑا بھی اور الیکشن جیتا بھی، اور اس پاکستانی عوام کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بھرپور طریقے سے نکل کے ووٹ دیا۔ کچھ لوگ بیچ میں مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ووٹ دینے کا کیا فائدہ ہوا ہمارا، تو بہت فائدہ ہوا ہے۔ 8 فروری سے پہلے جو سچویشن تھی، جو بتایا جا رہا تھا اداروں کو کہ عمران خان جو ہے وہ ختم شدہ ہے، عمران خان نہیں آئے گا، اب نون ہی نون ہے، نواز شریف آ گیا ہے، نواز شریف کو بس آپ اپنی سیٹنگ نواز شریف کے ساتھ کریں، نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوگا، پھر ان کی شکلیں دیکھنے والی ہیں، اور یہ پاکستانی عوام کو کریڈٹ جاتا ہے، اور اس طبقے کو کریڈٹ جاتا ہے جن کو کہتے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور میں سلیوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ہر حلقے میں نشان ڈھونڈ کے ان پہ ٹھپے لگائے ہیں۔ وہ ٹھپے آپ نے صرف عمران خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، وہ آپ نے ٹھپے اس پہ بھی لگا دیے ہیں کہ یہ جو بولنے سیاستدان ہیں نا، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم عوام کو بیوقوف بناتے ہیں ہر دفعہ، کبھی جیسے اب کچھ پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے اور بھی پھر اکٹھی بیٹھ گئی ہے۔ ہم کھڑے تھے، کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستان زندہ باد۔